اسرائیل غزہ جنگ بندی پر اب پروگرام میں بات کریں گے. نیتن یاہو اپنی انا پر قائم ہیں. ابھی کل ہم نے بات کی تھی پروگرام میں کہ فوج کے انخلاء سے متعلق کہ غزہ میں فوج کا انخلاء جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے امریکی وزیر خارجہ نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی جس کی تردید کر دی ہے نیتن یاہو نے. بخاری صاحب, اب نیتن یاہو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ منظرنامے کے لیے تیار ہیں, ایران جب بھی حملہ کرے ہم تیار ہیں. دیکھیے, ایک تو تھوڑی سی آپ کی تصدیق کرنی ہے. جی جی, وہ نیتن یاہو کی انا نہیں ہے, وہ اس کی ڈٹائی اور بے حیائی ہے کہ اتنے لوگوں کا قتل کا الزام اپنے گلے لے کے ابھی بھی وہ اپنی ضد کے اوپر اپنی ڈٹائی ہے. وہ انا کا ایشو, لیکن ہم اسے انا نہیں کہیں گے. انا وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی جسٹیفیکیشن ہو, کوئی ویلڈ پوائنٹ ہو. یہ تو ڈٹائی ہے, یہ تو کلر ہے. ہی از اے کلر. آئی وڈ کال ہم بچر آف غزہ. میں تو آئندہ اس کو نیتن یاہو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہی از اے بچر آف غزہ, ہی از اے بچر آف پیلسٹینینز. ٹھیک ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو امریکہ, میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ امریکہ کین نیور بی سنسیئر ٹو مسلمس اینی ویئر ان دا ورلڈ. میں ماننے کے لیے, میرے سامنے کوئی تعویل آپ لے آئیں, میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا کہ امریکنز کین نیور بی سنسیئر ٹو مسلمس. کیونکہ آپ ان کی روایت کی تاریخ ذرا نکال لیں. آپ دیکھیے افغانستان میں کیا ہوا. 20 برس تک وہاں بم برسانے کے بعد جب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا, وہ وہاں سے بوریہ بستہ باندھ کے چلے گئے, ہمارے گلے عذاب ڈال گئے. اسی طریقے سے جب سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی تب بھی ہمارے ساتھ انہوں نے یہی کیا, اور جو اس وقت کے ہیروز تھے ان کو زیرو کر دیا. اس کے بعد دیکھیے عراق میں کیا ہوا. کدھر گئے وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن. اس کو جواز بنا کے انہوں نے عراق کو آلموسٹ زمین بوس کر دیا سارے کو. اور بہت ساری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. سیریا میں کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے گا جس سے مسلمانوں کا بھلا ہو, میں تو نہیں مانتا. جی آپ پتہ نہیں کون اس کو مان لے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی ہی اس ڈٹائی کے تحت بلنکن کو کوئی 9 دفعہ بھیجا ہے اسرائیل یا مڈل ایسٹ میں. وہ ملے ہیں اسرائیل کی قیادت کے ساتھ بھی. وہ جو نیتن یاہو ہیں وہ تو کوئی بات سننے پر بھی آمادہ نہیں ہوتے. میرے خیال سے 2 ٹوک لفظوں میں انہوں نے بلنکن کو ہر بار یہ کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے جی آپ کی بات. ہم تو غزہ سے جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا جنگ, یہ جواز پیش کرتے ہیں نا وہ. ورنہ وہاں کیا رہ گیا آپ مجھے بتائیے. کوئی ہے بلڈنگ جو آپ کو نظر آتی ہو اپنی اصلی حالت میں؟ لیکن وہ چاہتے ہیں اس غزہ پہ قبضہ کرنا. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاہدے میں ان شکوں پر نہیں آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں غزہ میں لوگ واپس آ جائیں, غزہ میں لوگ ریہیبلیٹیشن کریں, غزہ میں لوگوں تک امداد پہنچے. یہ جو 3-4 شکیں جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا, وہ اس کے اوپر آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ حماس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی ڈٹائی نہیں چھوڑے گا ہم ان مذاکرات کا حصہ ہی نہیں بنیں گے. کل بھی ہم نے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی, آج پھر میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ خود اپنی پاس کردہ قرارداد جس کے اوپر تمام فریقین ایک دفعہ راضی ہو گئے تھے, اس کو بھی چینج کر دیا انہوں نے. تو امریکی وزیر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی پھر بغیر یعنی حماس کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے انہوں نے اس میں بھی تبدیلی کر دی ہے. لہٰذا حماس کے 3 مطالبات ہیں بنیادی طور پہ. ایک یہ کہ جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے اور فوری ہونی چاہیے. بتائیں اس میں کیا خرابی ہے. دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ غزہ کے لوگ جو ہیں ان کو واپس اپنے گھروں کو آنے دیجئے. گھروں کا تو لفظ استعمال ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ آ کے اپنی سرزمین کے اوپر اپنے گھر دوبارہ تو بنا لیں. اور تیسرے الٹیمیٹ فیز میں یعنی امداد بھی آ جائے اور ریہیبلیٹیشن یا ری بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے. بتائیں ان میں سے کون سا مطالبہ غلط ہے؟ جائز مطالبہ. ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور امریکہ بھی مکمل طور پر اس سے اتفاق نہیں رکھتا. اس کی بھی اپنی ریزرویشن ہے, اپنی لیمیٹیشن ہے, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ عرب جو ہیں وہ بلیڈ کرتے رہیں. اس لیے وہ اسرائیل کو اسلحہ بھی دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, اور چونکہ یہاں پر تیل کی دولت سے یہ علاقے جو ہیں بھرے پڑے ہیں, اس لیے وہ چاہے گا کہ کوئی بھی سٹیبل گورنمنٹ نہ ہو, کوئی بھی پاپولر گورنمنٹ نہ ہو. یہ میں بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں. پاپولر گورنمنٹ آئے گی تو وہ اپنے لوگوں کا سوچے گی, ان پاپولر رجیم رہے گی تو وہ امریکہ کا انٹرسٹ سرو کرے گی. بالکل. لہٰذا جن لوگوں نے امریکن امپیریلزم کو چیلنج کیا, یہ غور سے سنیے میری بات, اور میں سمجھتا ہوں میری توقع ہے کہ ناظرین بھی سنیں گے. جو اینٹی امریکن امپیریلزم آئیکنز تھے ان میں سے ایک شخص بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا. سب کو ایلیمینیٹ کرایا انہوں نے, چاہے وہ انور سادات تھے,
چاہے وہ لیبیا کے کرنل قذافی تھے، چاہے وہ ابو مدیان تھے، یا آپ شروع ہو جائیں، چاہے وہ صدام حسین تھا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس نے چیلنج کیا ہے اس کو انہوں نے ان نیچرل ڈیتھ کے ذریعے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تسلط اس پورے خطے کے اوپر قائم رہے. اور اب ایران چونکہ اس میں ایک نئی انٹری ہوئی ہے ایران کی، جو وہاں اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے شہید کیا، جس کی وجہ سے ایران تلا بیٹھا ہے کہ میں نے انتقام لینا ہے. اب میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایران کے اس تھریٹ کے بعد امریکہ میں، ویسٹ میں، خاص طور سے برطانیہ میں اور اسرائیل میں ہلچل نہ ہو، بے چینی نہ ہو. ڈرے ہوئے وہ ہیں کہ اب اس نے ایران نے کیا کہا ہے کہ حملہ قریب سے بھی ہوگا، دور سے بھی ہوگا. اور نیتن یاہو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حملہ ایران جب مرضی کر لے، ہم منظرنامے کے لیے دیکھیے تیار ہیں. ایک بزدل، تو شاید یہ بہت بزدل بڑھ کے ہی اسٹرانگ مار لفظ سکتا ہوگا، وہ صرف بڑھ کے مارتا ہے. اب ایران سے پنگا کرنے کے بارے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جو ایک ایران کے پرائم منسٹر تھے، بہت ہی سادہ اور بڑے وہ تھے، احمدی نژاد. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران فیصلہ کر لے یا اگر امریکہ نے ایران پر براہ راست حملہ کیا تو اسرائیل 3.5 سے 7 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. یہ بے معنی دعویٰ نہیں تھا، اور یہ دعویٰ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو، امریکہ کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم اگر اس لائن پر چل پڑی تو پھر اس کو بھی روکنے والا کوئی نہیں ہے. ڈٹائی یا یعنی کسی چیز پہ ضد اختیار کر لینا صرف نیتن یاہو کا حق نہیں ہے، دوسروں بخاری کو صاحب، بھی اب حق پھر ہے. اس کا مطلب ہے خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی کوئی بڑی جنگ میں عرض کروں آپ سے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ از ایٹ دا ورج آف اندر وار. اور اگر یہ وار خطے میں دوسرے ملکوں تک پھیلی، given the Ukraine situation and this Gaza situation and Iran's involvement, it will lead to hell.